السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ فقد قال اللہ تعالی فی الکتاب المجید والفرقان الحمید، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ اپنی مقدس کتاب میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی، آپ اپنے بلند ترین رب کی پاکیزگی بیان کیجئے، جس نے تخلیق کیا اور تخلیق کرنے کے بعد میں ٹھیک ٹھاک کیا، فسوا ٹھیک ٹھاک کیا، تسویہ کیا، اور وہ جس نے تمام چیزوں میں نظام تقدیر یعنی صحیح اندازہ لگایا اور اس کے بعد ہدایت کے لیے راستہ ہموار کر دیا۔ حضرات، یوں تو کائنات کے اندر قدم قدم پر، کائنات کے گوشے گوشے میں اللہ کا نظام تقدیر، نظام تخلیق، نظام تسویہ، نظام تقدیر اور نظام ہدایت کار فرما ہے، لیکن آج انشاءاللہ ہم انسان کے جسم میں خون کی گردش اور خون کے دوران سے متعلق چند تمہیدی اور بنیادی باتیں کریں گے انشاءاللہ۔ حضرات، انسان کا جسم جو ہے وہ اللہ کی معرفت کے لیے ایک عظیم الشان مرکز نور ہے یا مرکز ہدایت ہے۔ انسان اللہ کی معرفت کے بے شمار نشان اور دلائل اور براہین اپنے جسم کے اندر محسوس کر سکتا ہے اور ثابت کر سکتا ہے۔ اللہ نے انسان کی زندگی کی بقا کے لیے ایک نظام دوران خون بنایا۔ قلب جو ہے انسان کا، ہیومن ہارٹ، یہ مرکز خون ہے، یہ مرکز لہو ہے۔ یہاں سے خون نکل کر جسم کے کونے کونے میں، جسم کے تمام خلیات پہ پہنچتا ہے، اور خون کے پہنچنے کے بعد ہی ہمارا جسم جو ہے زندہ رہتا ہے، باقی رہتا ہے۔ اگر چند لمحے کے لیے ہمارے جسم کے خلیات کو اگر آکسیجن نہ ملے خون کے ذریعے، اور ہمارے خون کا تغذیہ نہ ہو، نیوٹریشن نہ ہو، تو ہماری موت واقع ہو جائے گی۔ جس طریقے سے چند لمحے کے لیے، چند منٹوں کے لیے ہماری سانس روک دی جائے تو ہم موت کی گھاٹ اتر جاتے ہیں، بالکل ایسے ہی اگر ہمارے جسم کے خلیات کو، جسم کے حصوں کو، آرگنز کو اگر تغذیہ نہ ملے، یعنی غذائیں نہ ملیں، پروٹین نہ ملے اور خون نہ ملے، آکسیجن نہ ملے، تو ہماری جسم کے اعضاء کی موت ہو جائے گی اور ہماری بھی موت ہو جائے گی۔ اللہ نے انسان کے جسم کی بقا کے لیے، انسان کے وجود کی بقا کے لیے نظام دوران خون یا نظام گردش خون کو قائم فرمایا ہے۔ دل سے خون کو جسم کے تمام حصوں میں خون پہنچانے والی جو بلڈ ویسلز ہوتی ہیں، ردھر واہکائیں ہوتی ہیں، انہیں انگلش میں آرٹریز کہتے ہیں، آرٹریز، اور اردو میں اور عربک میں شریان کہتے ہیں۔ They take blood from the heart to the different parts of the body، اور جو جسم کے تمام حصوں سے خون کو لاتی ہیں انہیں وینز کہتے ہیں، یعنی ورید کہتے ہیں۔ تو خون کو دل سے لے جانے والی جو بلڈ ویسلز ہیں انہیں آرٹریز کہا جاتا ہے، اور جسم کے تمام حصوں سے خون کو دل میں لانے والی جو بلڈ ویسلز ہیں، خون کی جو نالیاں ہیں، انہیں وینز کہا جاتا ہے، شرہ کہا جاتا ہے، اور لے جانے والی کو دھمنی یا آرٹری کہا جاتا ہے۔ اگر یہ نظام جسم میں قائم و دائم نہ ہوتا تو انسان کی زندگی ناممکن ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے جسم کا تغذیہ اور جسم کو خون پہنچانے کا جو نظام فرمایا ہے، ایک عظیم الشان نشانی ہے اللہ کی معرفت کی۔ دل سے خون جو نکلتا ہے وہ آرٹریز کے ذریعے یا دھمنیوں کے ذریعے، جس کو ہم شریان کہتے ہیں، یہ جسم کے تمام حصوں میں خون کو لے جاتا ہے۔ اور فرض کیجئے کہ ہماری انگلی میں خون کو پہنچانا ہے، ہماری انگلی میں یا داہنی انگلی میں ہمیں خون پہنچانا ہے، تو
جسم کو دل سے لے جانے والی جو آرٹری ہے وہ انگلی میں خون کو لے جائے گی، اس کو آرٹری کہا جاتا ہے۔ اور جب خون میں یہ بلڈ ویسلز آرٹری پہنچ جاتی ہے تو اس کے بعد یہ چھوٹی چھوٹی آرٹیریولز میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یعنی پہلے تو ہوتا ہے ایورٹا، دل سے نکلنے کے بعد ایورٹا کے ذریعے، بڑی دھمنی کے ذریعے، بڑی شرح کے ذریعے، بڑی آرٹری کے ذریعے یہ خون نکلتا ہے ایورٹا۔ اس کے بعد میں چھوٹی شاخ آرٹری کہلاتی ہے اور یہ آگے بڑھتی ہے، اور جب یہ اپنے اصلی مرکز تک پہنچ جاتی ہے جہاں اس کو خون پہنچانا ہے، وہاں پر یہ آرٹری آرٹیریول میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور آرٹیریول بھی بے شمار نکلتی ہیں۔ اس کے بعد آرٹیریول سے بلڈ کیپلریز نکلتی ہیں اور یہ پورے انگلی میں پھیل جاتی ہیں، اور چھوٹی چھوٹی بلڈ ویسلز کا ایک جال بن دیتی ہیں، اور پوری انگلی پر یا پوری ناک پر یا پورے آپ کے گال میں یا آپ کے شکم کے اندر میں، جسم کے تمام حصوں میں یہ جال جو ہے پھیل جاتا ہے۔ یعنی ایک بلڈ ویسل جو جسم کی کسی حصے میں داخل ہوتی ہے اور داخل ہونے کے بعد میں آرٹیریول میں تبدیل ہوتی ہے، اور آرٹیریول سے بلڈ کیپلریز میں تقسیم ہو جاتی ہے، جو پورے اس آرگن کو گھیر لیتی ہے، گچھا بناتی ہے، اور اب ایک آخری انتہا پر وہ پھر سے ایک وین بن جاتی ہے۔ یعنی خون کو لے جانے والی جو بلڈ ویسل ہے وہ آرٹری ہے، اور وہ تقسیم ہو گئی بلڈ کیپلریز میں، اور بلڈ کیپلریز جب آخری انتہا پر وین بن جاتی ہے اور وہ اس مقام سے خون کو قلب میں لاتی ہے، دل میں لاتی ہے۔ اس طریقے سے جو خون نکلتا ہے دل سے، اس میں آکسیجنیٹڈ بلڈ ہوتا ہے، یعنی وہ خون جس میں آکسیجن ملی ہوتی ہے۔ اگر یہ اس خون میں آکسیجن نہ ملی ہو تو ہمارے جسم کے حصوں کا تغذیہ نہ ہو پائے گا، اس کا نیوٹریشن نہ ہو پائے گا۔ تو یہ بلڈ کیپلریز جو ہیں یہ پورے اس آرگن میں چھا جاتی ہیں، اور یہ خون جو ہے جو دل سے نکلتا ہے آرٹری کے ذریعے، یہ آکسیجنیٹڈ بلڈ ہوتا ہے، اس میں آکسیجن ملی ہوتی ہے، اور اس میں تمام وہ غذائیں ہوتی ہیں جیسے پروٹین ہے، امینو ایسڈ ہے، آر بی سی ہے، ڈبلیو بی سی ہے، تھرمبوسائٹس ہیں، پلیٹلیٹس ہیں، اسٹارچ ہے، گلوکوز ہے، پروٹینز ہیں، امینو ایسڈس ہیں، کاربوہائیڈریٹ، کی تمام چیزیں خون میں شامل ہوتی ہیں، اور جس میں سے کہ مختلف مقامات سے نکلنے والے ہارمون بھی ہوتے ہیں، اس میں لمف بھی ہوتا ہے۔ اس طریقے سے یہ تمام غذائیں جو انسان کو ہاضمے کے بعد قلب میں مل جاتی ہیں، خون میں مل جاتی ہیں، یہ خون میں تمام غذائیں شامل ہو کر بلڈ ویسل آرٹری کے ذریعے سے ہمارے جسم کے تمام حصوں میں پہنچتی ہیں، اور وہاں پر جو بلڈ کیپلریز یعنی ردھر کوشکاؤں کا جال پھیلا ہوتا ہے، اور یہ اس حصے میں پھیل جاتی ہیں صرف اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے ایسا نظم فرمایا ہے، ایسا انتظام فرمایا ہے کہ اس حصے کی زندگی کی بقا کے لیے اللہ نے آرٹری سے آرٹیریول کو نکالا اور آرٹیریول سے بلڈ کیپلریز کو نکالا، اس نے اس پورے آرگن کو گھیر لیا۔ اور یہ بلڈ کیپلریز جو ہے بہت مہین جلد کی ہوتی ہیں، اس کی جو دیوار جو ہوتی ہے یہ بہت چھوٹی ہوتی ہیں اور بہت مہین ہوتی ہیں، جو کسی بھی عضو یا کسی بھی جسم کے آرگن میں پھیلی ہوتی ہیں، اور یہ جہاں اپنی انتہا پر وین بن جاتی ہے، ایک آغاز پر تو یہ آرٹری ہوتی ہے اور تقسیم ہوتی ہے تو بلڈ کیپلریز، اور انتہا پر بن جاتی ہے وین جو وہاں سے ناپاک خون کو لاتی ہے اور دل میں ڈالتی ہے۔ اس کے بعد ایک گردش چلتی ہے، بعد میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ ہوتا کیا ہے کہ خون کے اندر میں جو غذائی مادے ہوتے ہیں، نیوٹرینٹس ہوتے ہیں، آر بی سی، ڈبلیو بی سی، تھرمبوسائٹس، پلیٹلیٹس، پروٹینز، اسٹارچ، گلوکوز، امینو ایسڈس، ہارمونز، یہ تمام غذائی مادے اور غذائی چیزیں اور مفید اشیاء جو خون میں ہوتی ہیں اور ہمارے جسم کے حصوں کی بقا کے لیے مطلوب اور ریکوائرڈ ہوتی ہیں، یہ پہنچتی ہیں۔ یہ مہین بلڈ کیپلریز پورے عضو اور پورے آرگن پر چھائی ہوتی ہیں، خون سے یہ تمام غذائی مادے ان مہین دیواروں سے، بلڈ کیپلریز کی مہین دیواروں سے نکلتے ہیں، آہستہ سے ڈیفیوژن ہوتا ہے، اور اس پورے آرگن میں جو سیلز ہوتے ہیں، جو خلیات ہوتے ہیں، ان خلیات کو یہ غذائیں مل جاتی ہیں۔ تنفس کے ذریعے سے
آکسیجن جو ہم کو آئی تھی ہمارے خون میں، جس سے ہمارا خون جو ہے آکسیجنیٹڈ ہو گیا تھا اور اس میں زندگی پیدا ہو گئی تھی، اور وہ خون لال ہو گیا تھا، وہ لال خون، اور اس کے بعد جو ہماری غذا کے ہضم ہونے کے بعد جو یہ غذائی مادے جو انسان کو مطلوب ہیں اپنی زندگی کے بقا کے لیے، یہ خون میں مل جاتے ہیں، اور خون میں مل کر ان بلڈ کیپلریز میں آتے ہیں، اور بلڈ کیپلریز میں ان کی مہین دیواروں سے یہ تمام جسم کے اس حصے میں پھیل جاتے ہیں، یہ غذائیں ان کو پہنچ جاتی ہیں اور ان کو آکسیجن مل جاتی ہے، پروٹین مل جاتا ہے، ہارمون مل جاتے ہیں، RBC، WBC، اسٹارچ، گلوکوز، امینو ایسڈس، یہ تمام غذائی مادے بلڈ کیپلریز کے ذریعے سے اس جسم کے حصوں کو پہنچ جاتے ہیں اور ان کو زندگی مل جاتی ہے۔ ٹھیک اسی وقت اس خون سے جو ہے ناپاک مادے یعنی کہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور فضلات، ایکسکریٹری میٹرز جو ہوتے ہیں، فضلات، وہ بھی نکل جاتے ہیں اور وہ خون کی نالیوں میں جذب ہو جاتے ہیں۔ یعنی اچھے مادے، غذائی مادے تو ہمارے جسم کی اوتکوں میں، ٹیشوز میں یعنی اوتکوں میں پہنچ جاتے ہیں اور ان حصوں کی زندگی مل جاتی ہے، اور انہی اوتکوں سے خراب مادے جو ہوتے ہیں نکل کر خون میں مل جاتے ہیں، اور وہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور وہ فضلات جو ہیں خون میں شامل ہو جاتے ہیں اور وہ وین کے ذریعے سے واپس دل میں آتے ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ نے انسان کے جسم کی بقا کے لیے اور انسانی اعضاء کی جسم کی زندگی اور بقا کے لیے کتنا اچھا نظم فرمایا ہے کہ خون کو لے جانے والی نالیاں، بلڈ ویسلز، آرٹری کے ذریعے خون پہنچا ایک ایک کونے کونے میں، اور وہاں پر اس عضو اور اس حصے پر وہ بلڈ کیپلریز پھیل گئیں، تغذیہ کیا، نیوٹریشن کیا، اور نیوٹریشن کے بعد میں وہ تمام قیمتی اشیاء ان کو دینے کے بعد ان کی گندی اشیاء کو، ان کے بلڈ، ان کے ویسٹ مٹیریلز کو، ان خراب مادوں کو جذب کر کے خون میں ملایا، اور وہ ناپاک اور ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ جو ہے وہ وین کے ذریعے سے دل میں آتا ہے، اور ایک نظام اس کے بعد ہم کسی اور ویڈیو میں بیان اس طریقے سے اللہ نے انسان کی زندگی کے بقا کے لیے ایسا نظم فرمایا۔ میں کہتا ہوں کیا کسی خالق اور کسی مصور کے ذریعے کے بغیر یہ ممکن ہے کہ ایک ایسا نظام ہو؟ بے جان اور بے شعور اور بے ضمیر اور بے قلب اور بے روح اور بے وجدان مادہ جو ہے اس کے بس کی بات نہیں کہ خود بخود یہ بے جان مادہ، یہ بے جان اور بے روح اور بے ضمیر مادہ جو ہے اس میں زندگی اور شعور اور تدبر و تعقل اور تنظیم و ترتیب و تخلیق کی یہ کرشمے موجود ہوں۔ میں کہتا ہوں ایک بے جان شے میں شعور نہیں، یہ باشعور چیزیں کیسے پیدا ہو سکتی ہیں؟ یہ خون کو لے جانے والی نالیاں، خون کو لانے والی نالیاں، اور جسم کے اعضاء کے اندر میں حیرت انگیز کرشماتی نظام، یہ بغیر کسی خالق اور بغیر کسی مالک، میں یہ کہتا ہوں کہ کسی شہر کے اندر میں پورے شہر کے ہر گھر کو پانی سپلائی کرنے کے لیے کیا خود بخود ٹنکی بن سکتی ہے؟ کیا خود بخود پائپ لائنز پڑ سکتی ہے؟ کیا خود بخود پانی کا نظام قائم ہو سکتا ہے؟ کیا خود بخود پانی اپنے آپ صاف ہو سکتا ہے؟ کیا خود بخود یہ تمام نظام قائم ہو سکتا ہے؟ اور بغیر کسی مشین کے، بغیر کسی موٹر کے کیا پانی پہنچ سکتا ہے؟ شہر میں پانی پہنچانے کے لیے ایک بڑی ٹنکی چاہیے، اور ٹنکی میں پانی بھرنے کے لیے بڑے بڑے موٹر چاہیے، اور پمپ پریشر پیدا کرنا پڑے گا، اور انسان کو تدبر اور تعقل کے ذریعے، تنظیم اور ترتیب کے ذریعے پورے شہر میں پانی کی پائپ لائن ڈالنا پڑے گی، اور اس کے لیے پانی کو پاک کرنے کے لیے کیمیکل پروسیس کرنا پڑے گا، تب جا کر کے شہر کے اندر میں پانی کا نظام قائم ہوگا۔ یعنی انسان اپنی زندگی کے بقا کے لیے پانی کی طلب کرنے کے لیے اس نظام کا پابند ہے، اور جس میں انسانی میں یہ عظیم ترین نظام دوران خون اور نظام گردش خون خود بخود پیدا ہو گیا۔ ڈارون اور اس کے چیلے کہتے ہیں کہ مادے میں روح خود بخود پیدا، مادے میں جان خود بخود پیدا ہو گئی، بے جان مادے میں روح خود بخود پیدا ہو گئی، اور تمام سسٹم خود بخود وجود میں آ گئے۔ میں کہتا ہوں کہ خود بخود اتنا عظیم الشان نظام کیسے برپا ہو سکتا ہے؟ وہ کائنات کا خالق کائنات، مالک کائنات اللہ کی ذات ہے، جس نے انسان ہی نہیں کائنات کے ہر شے کو پیدا فرمایا، اس میں تخلیق کیا، تخلیق کرنے کے بعد تصفیہ کیا، ٹھیک ٹھاک کیا،
اور پھر تمام اشیاء میں ان خواص کو مقدر کر دیا اور کہا فہدا، اور ہدایت دے دی کہ اے مادو اور اے نظام ہے مختلفہ تم چل پڑو، اور اللہ کے حکم کن سے تمام کائنات جاری اور ساری ہو گئی۔ اللہ تعالی ہمیں شعور دے، ہمیں ایمان عطا فرمائے کہ ہم ایک خالق کائنات کا وجود تسلیم کریں، نہ کہ مادے کو خالق مان لیا جائے۔ ڈارون اور جدید سائنٹسٹ سب تو نہیں، آج کل تو بہت کم، آج کل تو مادیت کا جنازہ نکل چکا ہے۔ ایک طبقہ ہے جو اللہ کا منکر ہے، جو ملحد ہے، زندیق ہے، جو اللہ کا انکار کرتا ہے، لیکن جدید ترین دور میں اکثر سائنسداں جو ہیں اللہ کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں شعور دے کہ ہم اللہ کے وجود کو اور قدم قدم پر تسلیم کریں، اللہ کی ہدایت کو تسلیم کریں، اللہ کے نظام تخلیق، نظام تسویہ، نظام تقدیر اور نظام ہدایت کو مانیں۔